السلام علیکم، PIDAG کی ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ کشمیری نظریہ پاکستان کے بانی اور محافظ ہیں۔ کشمیریوں سے زیادہ پاکستان کی اہمیت کون جان سکتا ہے، جنہوں نے سبز ہلالی پرچم کی محبت میں جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ عصمتوں تک کی قربانی دی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ بھارت جتنے مرضی ظلم ڈھالے وہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی اور پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی لازوال محبت کو کم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 5 جنوری وہ دن ہے جب مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت اس امید کے ساتھ مناتے ہیں کہ دنیا کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے گی۔ پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے۔ کشمیری رائے شماری کے ذریعے اپنے حق کا فیصلہ کریں گے اور ان کا ووٹ صرف پاکستان ہے۔ پاک فوج اور کشمیری عوام کا تعلق ناقابل تسخیر ہے۔ اب مل کر مقبوضہ کشمیر کی عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یوم خود ارادیت پر گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ آج دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو اپنے وعدے کی پاسداری یاد کروانا چاہتے ہیں جو انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں سے کیا تھا۔ ہندوستان نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سرد نہیں کر سکا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھیں، فتح کشمیری عوام کی ہوگی۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام ریاست جموں کشمیر کو ناقابل تقسیم وحدت سمجھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور ان کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور مہذب دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری تحریک آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بے پناہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ صدر ریاست نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے بنیادی اور پیدائشی حق کو حاصل کرنے اور بھارت کے غاصبانہ تسلط کو ختم کرنے کے لیے تسلسل سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ساری دنیا پر واضح کر دیا کہ کشمیری عوام مر مٹ سکتے ہیں لیکن وہ اپنے موقف پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج نے ظلم و جبر کا ایسا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا جو بے سر و سامان کشمیری عوام پر آزمایا نہ گیا ہو، لیکن کشمیری عوام جرأت، پامردگی اور حوصلے سے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے جموں کشمیر ہاؤس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت چودھری قاسم مجید نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ شہدائے کشمیر کی وجہ سے آزاد حکومت قائم ہے۔ ہم شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں ریاست کو حقیقی معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنائے گی۔ 7 جنوری کو آل پارٹیز جموں کشمیر کانفرنس کے فیصلوں کی روشنی میں کوٹلی میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف دفاع حق خود ارادیت اجتماع ہوگا۔ حریت کانفرنس کے کنوینر محمود احمد ساغر نے کہا کہ انشاءاللہ کشمیری عوام حق خود ارادیت لے کر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے اقدامات سے ہمیں حوصلہ ملا ہے۔ سیاسی قیادت اور حریت قیادت مل کر تحریک آزادی کو اجاگر کرے گی۔ دیگر مقررین نے کہا کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ کشمیری اپنی تحریک آزادی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ پاکستان ہے۔ انشاءاللہ کشمیری عوام اپنی منزل الحاق پاکستان حاصل کریں گے۔ مو سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور کی صدارت میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آزاد جموں کشمیر کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ مو سینئر وزیر کی زیر کار کیسز کو 1 ماہ میں ڈسپوز کرنے کی ہدایت۔ مو سینئر وزیر نے محکمہ اینٹی کرپشن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ اینٹی کرپشن کے پاس جو پرانے کیس انکوائری زیر کار ہیں ان کو 1 ماہ اندر مطابق قانون ڈسپوزل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا تہیا کر رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کو ہر قسم کے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے اور سرکاری اداروں سے کرپشن کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ اینٹی کرپشن کو جہاں مزید وسائل کی ضرورت ہوئی وہ بھی مہیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نظام میں بہتری کے لیے اینٹی کرپشن میں ای فائلنگ جنوری میں مکمل ہوگی جس سے شکایات کنندگان اور ملزمان کے خلاف ہونے والی کارروائی کا ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب رہے گا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جھوٹی شکایات دائر کرنے والوں کے خلاف بھی محکمہ کارروائی کرے تاکہ بلیک میلنگ کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ، شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی۔
पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल और जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम 5 जनवरी की मुनासबत से हक़ खुदरादियत मुहिम के हवाले से सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में वजीर समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाजिल अली नकवी, मेयर मुजफ्फराबाद सैयद सिकंदर गिलानी, चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शौकत जावेद मीर, वाइस चेयरमैन पासबान हुर्रियत मुश्ताकुल इस्लाम, वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल राजा नासिर लतीफ और दीगर ने खिताब किया। वजीर समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाजिल अली नकवी ने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से कश्मीर की अवाम अक़वाम मुत्तहिदा से इस्तबाब राय के वादे की तकमील का मुतालबा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता दिनों मसला कश्मीर पर जानदार मौक़िफ़ अपनाया और कश्मीरियों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है। चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हुक आलम है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी के लिए हर मुमकिन हरबे इस्तेमाल कर रही है। मेयर मुजफ्फराबाद सैयद सिकंदर गिलानी ने कहा कि भारत को बावर करवाना चाहते हैं कि कश्मीरी अपने दरीना मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। एहतजाजी मुजाहिरे के शुरका ने बुरहान वानी चौक तक घड़ी पिन चौक रैली का एहतमाम किया। रैली में शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर आजादी के नारे दर्ज थे। साबिक वजीर हुकूमत सरदार असगर आफंदी इंतकाल कर गए। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का सरदार असगर आफंदी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सरदार असगर आफंदी को हवाई इलाके अब्बासपुर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने साबिक वजीर हुकूमत सरदार असगर आफंदी की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। चौधरी अनवारुल हक ने सरदार असगर आफंदी की सियासी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वजीर सियाहत व आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर अब्बानी और वजीर तालीम दीवान अली खान चुगताई का मीरपुर म्यूजियम का दौरा, म्यूजियम की मुख्तलिफ दिलकश गैलरियों का मुआयना किया। वज़रा हुकूमत ने म्यूजियम में खित्ते की भरपूर सकाफती विरसे की तस्वीर कशी, शानदार नमूने, फनपारे और तारीखी नवादरात को सराहा और कहा कि हमारी शानदार तारीख और सकाफती शनाख्त को उजागर करने में ये म्यूजियम बेहतरीन किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में कायम हुकूमत खित्ते में सयाहती सरगर्मियों को हर मुमकिन तरीके से उजागर करने के लिए पूरी तरह कोशा है। इस प्रोजेक्ट में की जाने वाली कोशिशें बिलाशोबा हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी की अक्कास है, जिससे रियासत में सयाहत, आसार कदीमा और तालीम को फरोग़ देने में मुआवन साबित होंगी। उन्होंने इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो इस कौमी मंसूबे की तकमील बकिया मानदा काम को तेजी से मुकम्मल करें। बैंक ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर की शानदार कारकर्दगी, साल 2023 में 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद ऑपरेटिंग मुनाफा हासिल कर लिया। आजाद जम्मू कश्मीर बैंक 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासती मालियाती इदारा खित्ते की मुआशी और समाजी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने के लिए अपने वीएन के तहत मुनाफा समेत तमाम शोबाजात में काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल कर रहा है। असासाजात की मालियत 33.23 अरब रुपए से तजावज कर चुकी है, जबकि डिपॉजिट्स में 24.14 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। इलावासी बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र 5.48 अरब रुपए से जायद हो गए हैं। इदारे के खातेदारों की तादाद 2,61,000 हो चुकी है और ब्रांच नेटवर्क शहरी और देही इलाकों में 85 ऑपरेशनल ब्रांचेस तक फैल चुका है। सार्फिन को इनकी दहलीज पर बैंकारी खिदमात बहम पहुंचाने के लिए रवां साल बैंकिंग सहूलियात से महरूम मजीद इलाकों में ब्रांचें खोली जाएंगी। AJK बैंक के तर्जुमान के मुताबिक रवायती बैंककारी के साथ साथ बैंक इस खित्ते की मईशत का पहिया चलाने में अहम और भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इदारे की जानिब से अब तक 4.14 अरब रुपए से ज्यादा की कर्जाजात की फराहमी ने रियासती मईशत की रफ्तार तेज करने समेत छोटे कारोबार की हौसला अफजाई की है और तालीमी याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा किए हैं। कारोबारी सरगर्मियों के फरोग और रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए रवां साल इंतहाई आसान शराइत पर कर्जाजात की नई पुरकशिश स्कीमें मुतारिफ की जाएंगी। रियासती अवाम बिलखसूस ताजर बरादरी की जानिब से भरपूर पजीराई के बायस बैंक का सार्फिन और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बाहमी एतमाद का ताल्लुक मजीद मुस्तहकम हुआ है, जो कि आजाद कश्मीर हुकूमत बिलखसूस वजीर आज़म आजाद कश्मीर की खसूसी दिलचस्पी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खास तौर पर रियासती और वजीर खजाना और चेयरमैन बैंक और इनकी ज़रिए निगरानी अमले की शबाना रोज अनथक मेहनत का नतीजा है। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की अपील पर यौम हक के खुद इरादियत के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज की सरबराही में रैली निकाली गई। शुरका रैली ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी ताकतों से भारत के ज़ेर कब्जा मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम को मुस्लिमा हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया। शुरका रैली कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज ने इस बात का यादा किया कि जब तक मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम को हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, उस वक्त तक कश्मीरी जिद्दोजहद
آزادی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے فیصلے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی خصوصی ہدایت و یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ضلع بھمبر کی تینوں تحصیلوں سماہنی، برنالہ اور بھمبر میں بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی خصوصی ہدایت پر یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ضلع بھمبر میں مرکزی احتجاجی ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے کی۔ اس موقع پر شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر ڈی سی کمپلیکس تا مرکزی شاہراہ مارچ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں بھارت مخالف نعرے بازی، حریت رہنماؤں کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ ریاست بھر کی طرح سنوتی میں بھی یوم حق خود ارادیت کے موقع پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر سنوتی کی چاروں تحصیلوں منگ، بلوچ، ترارکھر اور پلندری میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا مقصد اقوام متحدہ کی توجہ اس قرارداد کی جانب دلانا مقصود ہے جس میں 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے حق خود ارادیت کا حق دیا تھا۔ اس سلسلے میں سنوتی کے ہیڈ کوارٹر پلندری میں مرکزی احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ احتجاجی ریلی کوٹلی چوک پلندری سے شروع ہو کر بازار کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کچہری چوک پہنچی، جہاں پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ احتجاجی ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر سردار محمد پرویز خان، چیئرمین میونسپل کمیٹی پلندری سردار سلیم محمود اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس پلندری سردار طارق نے کی، جبکہ ریلی میں محکمہ جات کے ضلعی افسران، سٹاف، انجمن تاجران کے نمائندوں، سول سوسائٹی، صحافی برادری سمیت لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کے حق میں منظور کی گئی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے وعدے کی تکمیل یقینی بنائیں۔ الحاق پاکستان ہماری منزل ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ بھارت کی حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں جرائم کو روکنے کے لیے فی الفور اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ حق خود ارادیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ریاست بھر کی طرح ضلع جہلم ویلی میں بھی مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئی۔ مظاہرین نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ جہلم ویلی میں ڈپٹی کمشنر آفس سے عدالت بازار تک ریلی نکالی گئی، جس میں ضلعی انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، انجمن تاجران، وکلاء، صحافی برادری، ٹرانسپورٹ یونین سمیت مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب میں شامل رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل بارے میں فوری اقدامات اٹھائے۔ مظاہرین نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ بھارت کی حد درمی اور غاصبانہ فوجی قبضے کی وجہ سے اب تک حل نہیں ہو سکا۔ آزادی تک جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے۔ مظاہرین نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کسی بھی طرح کی جانی اور مالی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ریاست بھر کی طرح ضلع حویلی کہوٹہ میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیز کا انعقاد کیا گیا۔ 5 جنوری یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس حویلی میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر راجہ عمران شاہین نے کی۔ تقریب میں ضلعی افسران، سول سوسائٹی، صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمران شاہین نے کہا کہ 5 جنوری 1949 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یہ قرارداد پاس کی کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی رائے کے عین مطابق کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے 75 سال گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں مل سکا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے استصواب رائے کے مطالبے کو پورا کرے اور بھارت کے جنگی جرائم کو رکواتے ہوئے خطے میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقدامات اٹھائے۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔